درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل پر، اولاد پر، ان کی امت پر۔ سب سے پہلے تو آپ دوستوں کا بہت شکریہ کہ میں لیٹ ہوا، آپ کو مجبوری پتہ ہے جس وجہ سے لیٹ ہوا، اور یہاں میں آنا چاہتا تھا، جو مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا، ایک اجتماعی شادیوں کا پروگرام تھا جس کے لیے مجھے رانجھا صاحب نے انوائٹ کیا تھا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کیونکہ وہ کام میرے دل کے بھی بڑا قریب ہے، اور لیٹ ہوا، لیکن میں نے پھر بھی کیونکہ وعدہ کیا تھا تو میں نے کہا میں حاضری دیتا ہوں۔ تو سارا دن ہم سیاست کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اس طرح کی غیر سیاسی ایکٹیویٹی کے اندر جب پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے تو زیادہ دل خوش ہوتا ہے، کیونکہ باقی سارا ٹائم تو میڈیا، سیاست، عدالتیں، سارا کچھ یہ چلتا ہے۔ ایسی کوئی ایکٹیویٹی جس میں بس کریں ذرا، بس یہ دے دیں ادھر، اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ جب چلتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان کو یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ دوسرے انسانوں کے لیے اچھا کام کر کے، جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں یا آپ بھی اگر اس کا حصہ ہو رہے ہیں تو اس کی آپ کو کیا راحت ملتی ہے، کیا آپ کو اس کا سکون ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں منڈی بہت دن کے اندر اوورسیز پاکستانی ہیں بہت سارے، آپ کو پتہ ہے زیادہ تعداد ہے، میں خود ایک اوورسیز پاکستانی ہوں۔ ان کا اور میرا سفر ایک جیسا ہے، ان کی اور میری جستجو، کاوش زندگی کی، یہ بیٹا پیچھے چپ کروائیں جو بھی دوست ان کی اور میری جو زندگی کے کٹھن مراحل، اچھے مراحل، وہ سارے ایک جیسے ہیں۔ ان میں سے بڑے ساروں کا سیاست کرنے کو بھی دل کرتا ہے، اس لیے سال میں 3 4 دفعہ یہاں آتے ہیں، جتنے پیسے کماتے ہیں وہ سارے وہاں سے، پیچھے گوندل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے پیسے وہاں سے یہاں لے آتے ہیں، اور ان کا بڑا دل ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ سیاست بھی کریں، لیکن یہ سوچنے سے پہلے یہ میرا حشر دیکھ لیں۔ میرا مشورہ ان کو یہ ہے، رانجھا صاحب کو میں نے یہ مشورہ دیا تھا، وہاں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے گھر میں، یہ ایک بڑی، امریکہ میں ان کو کوئی نہ غدار کہہ سکتا ہے، نہ انہیں کو باغی کہے گا، نہ ان پر کوئی مقدمے ہوں گے اس طرح کے، تو اس لیے یہ یہاں پر پاکستان میں کلاس کی لڑائی ہے، میں بار بار کہتا ہوں، یہ طبقات کی لڑائی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر زیادہ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ جو حکومت ہے وہ صرف ایک طبقہ کر سکتا ہے، اگر اس میں آپ جیسے، میرے جیسے لوگ شامل ہونے کی کوشش کریں گے تو اس کی پھر قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس لیے اوورسیز پاکستانی میرے سے تو کیونکہ سارے بات بھی کرتے رہتے ہیں، میرے سارے واقعے کے بعد بہت زیادہ دل برداشتہ بھی ہیں، ظاہری بات ہے، پریشان بھی ہیں، وہ یہاں پہ رہنے والا بندہ فیل نہیں کر سکتا، یہ کر سکتے ہیں فیل، کیونکہ یہ جب ان میں سے کوئی ایک شخص یہاں آتا ہے، اپنی کوئی بھی کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پلاٹ خریدتا ہے، سیاست کرتا ہے، کچھ بھی، تو یہ وہاں سے بیٹھ کے اسے واچ کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تاکہ پھر ہم بھی کریں وہ کام، کیونکہ ساروں کے اندر تڑپ تو ہوتی ہے اپنے ملک میں واپس آنے کی، اپنے پیاروں کی قبریں ہیں یہاں، اپنی بچپن کی یادیں ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں یہاں پر، اپنے بچپن کے دوست ہیں سارے، تو ساروں کا دل ہوتا ہے ادھر کو آنے کا، لیکن یہ واچ کرتے ہیں، یہ نظر رکھتے ہیں گہری کہ جو ان میں سے کوئی 1 2 4 واپس جاتے ہیں ان کے ساتھ وہاں کیا ہوتا ہے۔ فرض کریں اگر کسی کے پلاٹ پہ قبضہ ہو جائے تو دوسرا بندہ ڈر جاتا ہے، نہیں خریدتا۔ اس طریقے سے جب یہاں رشتہ داریاں کرتے ہیں، اگر کسی بچی، ان کی بچی کے ساتھ یہاں ظلم زیادتی ہوتی ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں رشتہ داری کرتے ہوئے دوبارہ۔ اسی طریقے سے سیاست کا میں نے آپ کو بات بتائی، تو میرے والے سارے واقعے نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اوورسیز کے لیے بڑی تکلیف کا یہ باعث بنی بات، اور ان کے لیے اس میں کافی، جن سے بھی میری بات ہوئی انہیں کافی زیادہ اس کے اندر، میں دوسرے لفظوں میں تو یہ کہوں گا، ابھی مجھے شاہد چیمہ صاحب اگلے دن کہہ رہے تھے کہ ہم ڈر گئے ہیں۔ ہمارے ایک اور دوست جو کینسس میں رہتے ہیں امریکہ میں، ہمارے پی ٹی آئی کے بڑے ہی فعال کارکن ہیں، لیڈر ہیں وہاں پر، وہ بھی آئے ہوئے ہیں آج کل، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم اوورسیز اب ڈر گئے ہیں، اب ہم سوچتے ہیں 10 دفعہ کہ ہم یہاں سیاست میں کسی طرح کی کوئی چیز کریں یا نہ کریں، اگر پاسبل ہے ہم فیملی کے ساتھ یہاں آئے ہوں تو ہم پہ مقدمہ کر دیں، کسی بیان پہ مقدمہ کر دیں، ہم تو فیس بک پہ لگا دیتے ہیں بیان، امریکہ کی عادت پڑی ہوئی ہے، کھل کے بات کر دیتے ہیں۔ امریکہ میں اگر یہ جو بائیڈن کو غدار کہہ دیں گے تو ان پہ شام میں کوئی پرچہ نہیں ہو جانا، یا کوئی اور اپنی رائے کا اظہار کر دیں گے، یہاں تو ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اوورسیز پاکستانی خاصے اس سارے ماحول سے پریشان ہیں، بٹ اگین یہ ہمارا ملک ہے، اگر ہم سارے ڈر کے چپ کر جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، سائڈ پہ ہو جائیں گے، تو پھر اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ کسی نہ کسی نے تو کوشش کرنی ہے، تو اس لیے کاوش انشاءاللہ جاری رہے گی، میری کاوش جاری رہے گی، جو میری اوقات ہے، جتنی میری کیپیسٹی ہے، اس میں جس کاوش پہ میں آیا تھا اس کاوش پہ ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں اپنی کیپیسٹی تک۔ آپ کی کئی دفعہ امیدیں پوری ہوتی ہیں،
کئی دفعہ کسی چیز میں آپ کی امید پوری نہیں ہوتی، لیکن میری جو کیپیسٹی ہے میں اس پہ پہلے بھی کر رہا تھا، ابھی بھی کر رہا ہوں۔ باقی منڈی کے لیے میرا میسج یہی ہے کہ الیکشن آ رہے ہیں جلدی انشاءاللہ۔ جب بھی الیکشن کا اعلان ہوتا ہے حتمی طور پر اسکیجول آتا ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے اعلان تو کر دیا 9 اپریل کا، اور اب انشاءاللہ اسکیجول آنا باقی ہے۔ جیسے اسکیجول آتا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جس کو بھی کپتان ٹکٹ دیتے ہیں، اپنی ذات برادری پسند ناپسند سب چھوڑ کے جس کو بھی پارٹی ٹکٹ دیتی ہے، آپ کا کام ہے عمران خان کو مضبوط کرنا۔ اگر عمران خان مضبوط ہوں گے تو ہی پاکستان کے لیے ایک اچھی گورنمنٹ بنا کے وہ ڈیلیور کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ دوبارہ دیکھیں گے کہ یہ میرے رشتہ دار کو ٹکٹ نہیں ملا، میرے بھائی کو نہیں ملا، میرے فلاں کو نہیں ملا، یہ میرے دوست کو نہیں ملا، تو آپ پھر دوبارہ ایک پاکستان کے اندر جب آپ یہ سوچ کے ووٹ کاسٹ کریں گے تو آپ دوبارہ مافیا کو تگڑا کریں گے۔ اس لیے اس دفعہ بڑا کھل کے آپ پہلے بھی کھڑے ہیں مجھے پتا ہے، لیکن کھل کے خان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ جس کو بھی ٹکٹ دیتے ہیں اس کو آپ ووٹ ڈالیے، کھل کے ووٹ ڈالیے، تاکہ ایک 2/3 میجورٹی سے زیادہ میجورٹی عمران خان کے پاس آئے، اور عمران خان آ کر جو پچھلی دفعہ گورنمنٹ وہ نہیں کر سکے وہ اس دفعہ کر سکے۔ تو میں ایک دفعہ پھر منڈی کے دوستوں کا، اوورسیز پاکستانیوں کا، رانجھا صاحب کا، دوسرے تمام دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ان کا یہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے کے فلائی کام یہ یہاں کر رہے ہیں اپنا ایک اوورسیز نیٹ ورک بنا کے، اور اس میں اجتماعی غریب بچیوں کی شادیاں بھی کر رہے ہیں، اس میں پانی کے پلانٹ لگا رہے ہیں، اس میں لوگوں کو روزگار کے موقع دے رہے ہیں۔ یہ بہت اچھا کام ہے، اور یہ سارا کچھ ہم نے ان سوسائٹیز میں لرن کیا۔ آپ نے دیکھا وہاں جس بھی بندے کے پاس پیسہ آتا ہے وہ جس اسکول سے پڑھا اس کو دیتا ہے، جس کالج سے پڑھا اس کو دیتا ہے، جس یونیورسٹی سے پڑھا اس کو دیتا ہے، اپنی کمیونٹی کو دیتا ہے۔ تو یہ کام آپ وہاں سے سیکھ کے اور سب سے پہلے یہ کام ریاست مدینہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھیوں نے یہ شروع کیا تھا۔ تو ہم سب کے لیے وہاں سے مشعل راہ ہے۔ پھر ہم جب یورپ میں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں ہم پریکٹیکلی یہ کام ہوتے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم یہ کام کر رہے ہیں، میرے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے۔ میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنے اچھے کام کر رہے ہیں یہاں، اور اس میں جو اچھی بات یہ ہے کہ اکراس دا پارٹی لائن آپ یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں مجھے پی ٹی آئی کے بھی ڈفرینٹ دھڑے نظر آتے ہیں، اس میں مجھے دوسری جماعتوں کے لوگ بھی نظر آتے ہیں، لیکن یہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ کپتان کے یہ جو صفائی ہیں عمران خان کے، وہ اس میں پیش ہے اور لیڈرشپ کا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ سب کا ایک دفعہ بہت شکریہ۔ پروفیسر صاحب ایک سوال جی آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے، جس کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کیا پہلے کارکنوں کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی، کارکن گرفتاری دیں گے یا آپ کی لیڈرشپ دے گی؟ میرے سوال کا پہلا پورشن یہ ہے، اگر الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن میں بھاری اکثریت سے پی ٹی آئی آ جاتی ہے، حکومت بنا لیتی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو آٹا آج 250 روپے کلو ہے، کیا عوام کو وہ دوبارہ 50-60 روپے کلو میں مل جائے گا؟ سر دیکھیے، آپ کا پہلا سوال جو ہے وہ پارٹی نے فیصلہ بھی کر لیا ہوا اور اعلان بھی کر دیا ہوا، اور وہ بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ اس میں اپنے تقریباً تمام بڑے لیڈران جو ہماری پارٹی کے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ان سب نے اس کا بڑا واضح اعلان کر چکی ہے پارٹی کہ پارٹی کے لیڈران بھی گرفتاری دیں گے اور ورکر بھی دیں گے، اور یہ اکٹھے ہی ہوگا، اور پارٹی اپنے طریقے سے اپنی سوچ کے یہ فیصلہ کرے گی کہ کہاں کس نے کب گرفتاری کرنی۔ دوسرے آپ کے سوال کا جو ہے کہ آٹا کیا اسی دن 250 روپے کا ہو جائے گا؟ نہیں، اس دن 250 روپے کا نہیں ہوگا۔ کیا اس ایک مہینے میں 250 روپے کا ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر فار ایگزامپل آپ کسی بندے کو دھکا دے کے اس کا بازو توڑ دیتے ہیں تو جس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ ایک دن میں اس کو ٹھیک نہیں، کہاں وہ کہیں گے اس نے میرا 1 گھنٹے میں بازو توڑا، آپ 1 گھنٹے میں ٹھیک کر کے دیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ چیزیں خراب کرنے میں بہت آسانی سے ہو جاتی ہیں، ان کو ٹھیک کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ جب حکومت آئے گی وقت لگے گا، لیکن آپ کو یہ وعدہ ہے کہ درست سمت کام شروع ہوگا۔ آٹا یہ نہیں ہوگا کہ آٹا جان بوجھ کے بھلے 500 کا ہو جائے تو جو کابینہ ہے وہ 84 لوگوں پر چلی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کے جو کام کرنے والے ملازم ہیں وہ بھی جہاز استعمال کر کے باہر جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ سارے وزیر جو ہیں وہ باہر کے دوروں کے اوپر ہوں گے۔ آپ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو افسانوں کی بات نہیں کر رہا۔ عمران خان کی حکومت میں آپ سب کچھ دیکھتے رہے کہ ہم نے کس طریقے سے پیسے کی بچت کی۔ کسی اور زمانے کی بات نہیں کر رہا، آپ ہی کی زندگی میں۔ بس آپ کہتے ہیں نا ایوب کا زمانہ ایسا تھا، آپ کہتے ہیں بھٹو کا زمانہ، یہ زمانہ آپ نے جیا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے زمانے میں کسی وزیر کی کسی مشیر کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ سرکار کا پیسہ ضائع کر سکے۔
اور اگر کوئی ایسی مثال ہے تو آپ کوٹ کر دیں گے, پیسہ ضائع کرتے تھے آپ لوگ. تو درست سمت میں سفر شروع ہوگا, لیکن وقت لگے گا. جتنی یہ خرابی کر کے گئے ہیں, میں آپ کو واضح بتا دوں 25-30 سال لگیں گے پاکستان کو ٹھیک کرنے میں. کتنے لگیں گے؟ 25-30 سال. جس طریقے سے ملیشیا کو لگے 30 سال. مہاتیر محمد کو انہوں نے لیڈرشپ دی, اس نے ملیشیا کو بدلا, اور اس کو 25-30 سال لگے. آپ کو یہ بات نہیں پسند نہ کیجئے. آپ کا بیٹا پیدا ہوا, وہ بڑا ہونے میں 18 سال لگتے ہیں اسے. 18 سے پہلے نہیں ہو سکتا وہ کام. 18 سال کے بعد ہی اس کے شناختی کارڈ بنتا ہے. تو اسی طریقے سے جو پاکستان میں جتنا بگاڑ ہے, وہ بگاڑ سیدھا کرنے میں یہ 2 دہائیوں کا سفر ہے, کم از کم 20 سے 25 سال کا. اب اللہ میاں خان صاحب کو زندگی دے, ان کو رکھے اتنا لمبا عرصہ, اور ان کی زندگی کے بعد بھی ہمیں اچھے لیڈران دے, تو پھر پاکستان کا یہ سفر رہے گا. یہ جو ہماری شعبدے بازیاں نا, آپ آئیں گے آپ 250 کا کر دیں گے آٹا, آپ 200 کا کر دیں گے. انہی شعبدے بازیوں نے پہلے ہمیں مروایا ہے. اور اسی طرح کے گرم جو اعلانات لوگ فرماتے ہیں, وہ اس کے بعد قوم بھی سمجھتی ہے کہ شاید پتہ نہیں آتے ہی کیا ہو جانا ہے, کس طریقے سے کوئی نئی بیٹری لگ جانی ہے ملک کو. ملک یہی ہے, قرضوں کے اندر ڈبو دیا ہے, تباہی اس کی نکال دی ہے. جنہوں نے ڈالر 200 سے نیچے کرنا تھا وہ اب 300 کے اوپر لے گئے ہیں. تو آپ کے سامنے اس کو اب واپس کرتے ہوئے بہت وقت لگنا. سر مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ نون لیگ میں آنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ اس کا میں جواب آج دیا ہے کورٹ میں. تو پھر تو فوری طور پر آپ کو کورٹ کے باہر میں پریس کانفرنس کر رہا تھا, وہاں میں نے جواب دیا ہے کہ اگر ایسا کام ہے تو الیکشن کروائیں, 9 کو آ جائیں, میدان میں نظر آ جائے گا آپ کی ٹکٹ کون لیتا ہے, ہماری ٹکٹ کون لیتا ہے. سر بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان توبہ اور معافی کر لیں تو ڈیموکریسی پہ بات ہو سکتی ہے. کس سے توبہ اور معافی کر لیں, اللہ میاں سے یا بلاول سے؟ کیونکہ آج کل تو وہ بھی اللہ میاں ہی توبہ نعوذ باللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا مکمل یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ چھوڑ دیں نواز شریف کو بھی اور مولانا صاحب کو بھی چھوڑ دیں, صرف ہمارے ساتھ بات کریں تو ان کے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے. آپ کو ہماری پوزیشن پتہ ہے, ہم بات کرنا چاہتے ہوتے تو بہت پہلے کر لیتے. یہ پہلے توبہ کریں, لوٹا ہوا پیسہ واپس کریں. جو انہوں نے اس ملک کی طے سے طے بٹھائی ہے, اس سے پہلے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کریں, معافی مانگیں, وہ پیسہ واپس کریں, تو پھر پاکستانی عوام انہیں معاف کر دے گی تو ہم بھی کر دیں گے. سر چیئرمین نیب جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے ہیں, آج چیئرمین نیب مستعفی ہو گئے, اس بارے میں ان کا بیان بڑا واضح ہے. میں نے کیا کہنا, انہوں نے کہا میرے پہ پریشر ہے کہ غلط کیس بنائیں, اور میں نے غلط کیس نہیں بنانے تو مستعفی. میرے خیال انہوں نے یہی کہا ہے, اگر میں غلط نہیں. میں تو آج کیونکہ عدالت میں سارا دن مصروف تھا, میں باہر نکلا ہوں, تو میں نے ٹکر دیکھا ہے کہ وہ یہ اپنے آخری خطاب میں وہ یہ کہہ کے گئے ہیں. تو آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ ہوا, تو بڑے افسوس کی بات ہے. شرعیہ رجیم چینج جو پاکستان سے ہوئی ہے, عمران خان نے بیان دیا ہے کہ یہ پاکستان سے امریکہ میں گئی ہے, تو آپ اتفاق سے انٹرنیشنل اوورسیز فاؤنڈیشن کی لابی میں آپ بیٹھے ہیں, کہ آپ لوگ بھی وہاں پہ کوئی لابنگ کر رہے ہیں جیسے دوسری پارٹیاں لابنگ کرتی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ اسٹیٹ کے کام ہوتے ہیں, یہ کوئی انڈیویجول نہیں کرتے. یہ اب رانجھا صاحب نے وہاں جا کے لابنگ نہیں کرنی. رانجھا صاحب وہاں سے پیسے کما کے لا کے آپ کے اس علاقے کے لیے بہتر کام کر رہے ہیں. جو اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کا ہوتا ہے, اور جو انڈیویجول کا ہوتا ہے وہ انڈیویجول کا ہوتا ہے. یہ پاکستان کا کام ہے, پاکستان کی حکومت کا کام ہے کہ وہاں پاکستان کے لیے لابنگ کرے. رہی بات پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف, اس کا ایک فعال سسٹم ہے وہاں پر. ہماری ایک تنظیم ہے, وہ اپنے تئیں جو کوشش کر سکتی ہے, اور بڑی ٹرانسپیرنٹ اوپن کوشش ہوتی ہے, چھپ چھپا کے نہیں ہوتی. جو پاکستان کی جس میں بہتری ہو, جس میں ہمارے ملک کے امیج کی بہتری ہو, جس میں ہمارے عوام کی بہتری ہو, وہ کام کیا جاتا ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے مقررہ وقت کے مطابق 9 اپریل تک ہو جائیں گے پنجاب اور خیبر؟ دیکھیے میرے سمجھنے کی بات نہیں, یہ ہونے چاہیے. 9 اپریل کے بعد آئین شکنی ہوگی, تو میں تو کبھی ایسی کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کروں گا جو بری ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہونا چاہیے, ہوگا. اور کوئی ایسا شخص میرے خیال میں تو وہ ذہنی توازن اس کا درست نہیں ہوگا جو آئین توڑنے کی بات سوچ رہا ہوگا. تو یہ تو 9 کو کروانے پڑیں گے. پریزیڈنٹ نے اب اعلان کر دیا 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے. مطلب اگر میں غلط نہیں ہوں تو 13-14 کو 90 دن ہو جانے, تو اس میں سپیس تو ہے نہیں. سر یہ مریم نواز یہ کہتی ہے کہ جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہے یہ عمران خان کا کرتا ہے, ہم اس کو فالو اپ کر رہے ہیں, تو نہ کرے. دوسرا یہ ہے تسی پہلا کہڑا عمران خان نے دسے ہوئے سارے کام کیتے نے, جڑا ضروری کرنا ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان کی وجہ سے مہنگائی آئی ہے. نہیں, مہنگائی تو آئی ہے, جو انہوں نے وہ فرائنگ پین کے ساتھ کپڑے استری کیے ہیں, وہ گیس اتنی استعمال کر دی باجی نے کہ اس سے گیس کی قلت ہو گئی پاکستان میں, اور ذخائر مہنگے ہو گئے. اگر یہ کپڑے استری سے ہی صاف کرتی استری کے ساتھ ہی فرائنگ پین کی بجائے, تو پاکستان میں نہ بجلی کا بحران ہوتا نہ گیس کا ہوتا. تو جس طرح کی میں نے ابھی بات کی ہے نا, مریم صفدر صاحبہ اکثر ایسی ہی باتیں کرتی ہیں. جیسے میری بات پہ آپ کو ہنسی آ رہی ہے,
ہماری بہن ہے, ہمشیرہ ہے ہماری, آپ ان کی بات بھی سنا کریں, ہنس دیا کریں. شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ میں کپڑے بیچ کر عوام کو آٹا دوں گا, اس پہ آپ کیا؟ نہ بیچے, ننگے برے لگیں گے. شکریہ سر, تھینک یو. اچھا اب اس کے بعد کیونکہ ہم فارملی ختم کر دیا تو اب میں